आज मैं जहलम आया हूँ सोशल मीडिया के मारूफ मुबल्लिग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मिलने, जिनका अंदाज गैर रवायती है तो वहीं उन पर इल्जाम है कि वो दूसरे अकायद का तमस्खुर उड़ाते हैं। मसला यह कि आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, मेरे सिवा कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करें जो इख्तलाफी मौज़ूआत पे बात करता हो, खा कोई मजहबी जमात करे खा कोई सियासी जमात, मैं डंके की चोट पे इसकी मुखालफत करता हूं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं जहलम आया हूँ सोशल मीडिया के मारूफ मुबल्लिग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मिलने। ना सिर्फ उनके बयानात गैर रवायती हैं बल्कि उनका लाइफ स्टाइल भी बड़ा गैर रवायती। आज उनसे बात करते हैं, वो इजमा की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ तनकीद भी इन पर की जाती है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो तमस्खुर भी उड़ाते हैं। तो आइए उनका लाइफ स्टाइल भी देखते हैं और उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहलम आपसे मुलाकात के लिए भी आए हैं और कुछ गिले शिकवे भी करने हैं जो बड़े लोगों को हैं आपसे। जी जी करें। अच्छा, पहले तो ये अक्सर आपसे एक कहा जाता है कि चूंकि तासुर आपकी बातों से ये लगता है कि इजमा की बात करते हैं, यानी कि मिलाने की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग या कुछ ग्रुप्स हैं जो शिकवा भी आपसे करते नजर आते हैं कि एक तरफ इजमा की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम पर तनकीद कर रहे हैं। जी, उसकी रीज़न ये है कि जब तक हम बुकिश मुसलमान नहीं बनते ना जी, उस वक्त तक हम कभी भी किसी कॉमन टर्म के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर कोई फ़िरका ये चाहता है कि वो अपनी गुमराहियाँ और अपनी गलतियाँ भी पैरेलल में उसी तरीके से लेके चले और साथ साथ हम उसके साथ इत्तेहाद भी कर लें, तो किस चीज़ के ऊपर करेंगे? वो कुरान ने हमें बता दिया है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ अहले किताब, हम उस एक बात पर तो इकट्ठे हो जाएं जो तुम में और हम में कॉमन है, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, यानी तौहीद के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। जब कुरान ये दावत दे रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को ये कह रहा था कि आप जीसस क्राइस्ट की इबादत भी करते रहो, पैरेलल में उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी पूछते रहो और गॉड को भी पूछो। नहीं, उनको भी कहा गया कि आपने बुकिश बनना है, अपनी बुक्स के ऊपर आ जाए। कहते हैं ना जी, किताब कौन सी कॉमन है अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान? वो कुरान है। हदीस का नंबर तो बाद में आएगा। तो जब तक हम बुकिश नहीं बनते ना जी, उस वक्त तक हमारी यूनिटी नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है बुकिश बने बगैर हम यूनिटी पे आ जाएं और अपनी अपनी गुमराहियाँ पैरेलल में लेके चलें, नॉन बुकिश रहें, तो इस तरह नहीं। इसी चीज़ को तो हमने अर्ज किया ना उसमें मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। बाज़ लोगों ने इस पे इतराज़ किया कि आप कह रहे हैं बाबे किसी और खुदा को पूछते थे। नहीं, ये लिटरेचर का जुमला है कि जो तारुफ आपको किताबें करवाती हैं अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो डिफ़र करता है उस तारुफ से जो हमारे फ़िरक़ों के आबाओ अजदाद, जो उनके बुज़ुर्गों ने करवाया, अपनी एक तकसीम को कायम। लेकिन ये बाबों से मुराद आपकी अजदाद है या बुजुर्ग हैं या दिगर उलमाए दीन हैं? हर एक जो इस जुर्म में जिसने भी हिस्सा डाला है, चाहे हमारे वो फोर फादर्स। इस जुमले से बड़े लोगों को मसला है। हाँ जी, मसला है, लेकिन वो मसला उनको इसलिए है कि जब उनके बुजुर्गों की बात हो रही है, अगर आप देवबंद के बुजुर्गों से पूछें कि बरेलवियों के बाबों ने काम डाला है, तो उन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखा है कि अहमद बरेलवी और उनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ है। अहमद बरेलवी साहब से पूछें कि देवबंदियों ने काम डाला है, वो कहते हैं कि ये सब के सब इनके बुजुर्ग जो हैं वो गुस्ताख हैं, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। ये उन्होंने हुसामुल अरमान में लिखा है। तो ये मैं कहता हूँ कि जो आवाज़ हर प्लेटफॉर्म से एक दूसरे के बारे में उठ रही थी, मैंने कंबाइंड एक जगह से की है। मुझसे पहले 99 कत्ल इन्होंने किए हुए हैं। लेकिन एक यहाँ पर मसला ये भी है, औलिया अल्लाह सबके लिए मोहतरम है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी शिकायत है, कुछ लोगों में तनकीद, एक तामीरी तनकीद तो हर किसी का हक है, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि बाज़ औक़ात आप तमस्खुर उड़ाते हैं गौस पाक या दीगर औलिया कराम के बारे में। शायद वो कहीं पर हुलू होता होगा, लेकिन उसको आपको लगता नहीं है कि एक तामीरी तनकीद की जा सकती है बजाय इसके कि तमस्खुर किया जाए या उसे हंसने के अंदाज में कहा जाए जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो रही है? पहली बात तो ये कि जो कॉमन औलिया है ना जी, उसके ऊपर तो कभी ऐसी बात नहीं हो। आप कभी नहीं देखेंगे मैंने इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम के बारे में कोई ऐसी बात की हो। रह गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो मैंने जब भी उनका नाम लिया है रहमतुल्लाह अलैह के साथ लिया है। उनके साथ जो चीज़ें गलत मंसूब हैं, मसलन उनका एक वाक़या वो अक्सर कोट करते हैं कि जी वो उनका लोटे की जो टूटी थी वो किबला रुख नहीं थी,
تو انہوں نے مرید کو غصے سے دیکھا, وہ وہیں پہ اس کا دم نکل گیا. پھر انہوں نے لوٹے کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ ٹوٹی اس طرف ہوگی. تو اس پہ میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ جھوٹ ان پہ باندھ رہے ہیں, تو کاش ایسا ہوتا کہ وہ پہلے لوٹے کی طرف دیکھتے, مرید تو بچ جاتا. اور اس میں پھر میں ساتھ ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں کسی بزرگ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, ان کے نام پہ جو آپ کہانیاں کروا رہے ہیں نا, ان کہانیوں کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی کہانیوں کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, تو قرآن میں احادیث میں تو جو انبیاء کے ساتھ منسوب کہانیاں نا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تمسخر اڑایا. لیکن کچھ ایسے ظاہری اسباب اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, بہت ورسٹ مثال, تو شاید کیمرے میں ہضم نہ ہو. سورہ المائدہ کے اندر 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان سب کو ہلاک کر دے, تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اب غصہ تھا عیسائیوں پہ, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو میں موت دے دوں, اور موت کا لفظ بھی نہیں, ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے. تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یہ ہوتے تو اللہ کو مشورہ دیتے کہ حضرت عیسیٰ پہ تو ہاتھ اولا رکھے. تو اصل میں اللہ نے اپنی توحید اسٹیبلش کرنی ہے, اور اس کے لیے کرنا. اور یہ تو ایک واضح مثال نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں, اور پاکستان میں ہم ترجمہ کرتے ہیں وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں, تو کیا دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. یہ آیت حضور علیہ السلام کی غزوہ احد میں شہادت کی جب افواہ پھیلی اس پہ نازل ہوئی, اور حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ کم از کم 4 جگہ تو ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے. انہوں نے بھی یہی آیت پڑھ کے کلیئر کٹ اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اور پھر انہوں نے ایک فرضی جملہ بولا. یہ اکثر کہتے ہیں جی اللہ تو بول سکتا ہے اپنے پیغمبروں کو, آپ نہیں بول سکتے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو فرضی جملہ بولا, فمن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور یہ مضارع کا صیغہ ہے, جو کوئی عبادت کرتا تھا یا کرے گا وہ جان لے. تو صحابہ میں کوئی نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک فرضی جملہ بولا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب توحید سے بات ٹکراتی ہے تو بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات یہ ہوتے تو یہ تو کہتے نہیں تم تو تمسخر اڑا رہے. لیکن بات سمجھانے کے لیے آپ کو لگتا نہیں بات بگڑ جاتی ہے جب تمسخر کی بات ہو, یا پھر چونکہ آپ نے ریفرنس تو دیا اللہ تعالیٰ کا, لیکن چونکہ ہم تو انسان ہیں, ہم سارے, ہمیں جب ایک انسان کو سمجھانا پڑتا ہے تو کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اجماع کے لیے آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی کمپرومائز کرتے ہیں, پہلے سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں؟ کمپرومائز تو جی ہم بکس کے اوپر تو نہیں کر سکتے. ہاں, باقی میں نے یہ اکثر کہا ہے کہ میرے سوا کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں آن دا فیس آف ارتھ جو اختلافی موضوعات پہ بات کرتا ہو اور دوسروں کا نام احترام سے لیتا ہو. میں نے جب بھی بات کی میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا احمد رضا بریلوی صاحب, یہ تو اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تو صاحب لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اپنوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, دوسروں کو مرحوم کہتے ہیں. تو میں تو اتنے رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں, یہ تو ایک دوسرے کا نام اتنی گستاخی کے ساتھ لیتے ہیں. آپ ان کی جب ویڈیوز خفیہ باہر نکلتی ہیں تو آپ دیکھیں کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ باقی لوگ آپ سے مخالف بھی ہیں. میں تو خوش ہوں جی, یہ تو آپ لوگوں کا کہنا نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں. ان کی امپائرز پچھلے صدیوں سے کھڑی تھیں, کروڑوں ان کے فالوور تھے. ایک بندہ اکیلا آواز یوٹیوب کے ذریعے بلند کرتا ہے, اور ان سب کے علماء کے ملا کے ویورشپ اتنی نہیں اس اکیلے بندے کی ہے. تو بھائی یہ میں مریخ سے تو امپورٹ نہیں کیا میں نے, یہ پبلک آپ لوگوں کی تھی نا. تو اگر میری دعوت اتنی سخت تھی تو اصولاً تو کسی کو قبول نہیں کرنی چاہیے. نہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا اسپائسی ٹاپکس ہوتے ہیں, ذرا کنٹروورشل ہوتے ہیں, لوگ اس لیے بھی پسند کرتے ہیں. نہیں, صرف یہ ٹاپک نہیں ہوتے. سب سے جس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ میں صرف کنٹروورشل باتوں پہ ہی ایمفسائز کرتا ہوں, تو یہ اپنا علاج کروا لے. دنیا میں درود شریف کے اوپر 50 سوالات کے اوپر 4 گھنٹے کی مجلس صرف میری ہے. صبح شام کے اذکار جو ہیں 25 کے قریب, اس پہ صرف میری مجلس ہے. فرض نماز کے بعد کون سے سنت اذکار ہیں, اس پہ صرف میری مجلس ہے. قرآن حکیم کی تفسیر پوری ریکارڈ ہو رہی ہے. تو ہوتا یہ کہ جس کو جو ٹاپک برا لگتا ہے نا, مثلا میں اکثر کہتا ہوں کہ اب بریلویوں کے لیے اور اہل تشیع کے لیے ٹاپک بڑا اچھا ہے کہ میں یزید کے معاملے میں بنو امیہ کو کنڈیم کروں. تو کہتے ہیں انجینئر صاحب کام چک کے رکھو, لیکن اہل حدیث کے لیے یہ ایک ریڈ لائن کراس ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں ایڈ کر رہا ہے. بریلویوں سے وہی ٹاپک پوچھیں گے بالکل ٹھیک کر رہا ہے.
गुस्ताखाना इबारतों पे बात करें देवबंद की तो बरेलवी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, देवबंद कहते हैं ये तुम तो बरेलवियों को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये हर एक को कुछ बात बुरी लगती है, कुछ अच्छी लगती है। तो आपको ये तनकीद जो की जाती है, जिस तरह 2 मर्डर अटेम्प्ट भी आप पर हुई हैं, खैर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, लेकिन ये जो सूरत हाल है उसमें आपको एक टाइटल दिया गया है कि मिर्ज़ा जूनियर जहलमी आपको कहा जाता है, अक्सर जगहों पर हमने देखा। ये क्या है, या आपको मेन किस चीज़ से फ़र्क है जो आप पर एक ख़ास लेबल लगाया जाता है कि ख़ास फ़िरके या ख़ास ग्रुप से आपका ताल्लुक है या उसको प्रमोट कर रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर सबसे जो मशहूर तरीन और इफ़ेक्टिव तरीन अदबी गाली है वो किसी को कादियानी कहना है। यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ को कादियानी कहा गया, उससे बढ़ के हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कादियानी कहा गया, और वो लोग कह रहे हैं कादियानी उनको कि वो ख़त्म नबूवत पे जब वो लोग बात करते थे तो यही प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उनके स्टेट से आके खिताब करते थे, तो उनको वो खिताब भी भूल गए। तो ये एक अदबी गाली है। बाकी रह गया, मुझे इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं आपकी वीडियो की वसासे से कहूँगा कि जितना मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है ना जी, मैं तो इस प्रोपेगेंडे से ना मेरा खून बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास तो पब्लिसिटी करने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। हमारे तक जितने लोग पहुँचे हैं ना दूसरे फ़िरकों के, वो इसी तरीके से पहुँचे हैं। वो कहते हैं हमारे मौलवी ने कहा वो एक बंदा एक घुमरा उठा है, तो वो असी क्या सुनिए तो सही, जो सुनते हैं तो वो कहते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अदबी गालियाँ इनकी, ये एक दूसरे को ऑलरेडी दे रहे हैं। अहमद ज़फ़र बरेलवी साहब ने देवबंद के भी ताने बाने जो हैं वो कादियानियों से मिलाए हैं उसामुल अरमैन में। अगर देवबंद के ताने बाने एक इतने बड़े फिरके के इमाम ने मिला दिए कादियानियों के साथ, तो अगर मेरे साथ कोई मिला देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजिटल मीडिया की अभी आपने भी जिक्र किया, और खासतौर पे आपकी वजह शोहरत भी डिजिटल मीडिया बनी है, तो इस पे काफ़ी लोग इनसिक्योर भी हुए। खासतौर पे जो डिजिटल मीडिया पर देखते हैं आपको, वो समझते हैं कि बड़ा प्रोटोकॉल और जो जिस तरह से आपकी सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, बड़ा सिंपल सा माहौल है, बड़ा आजी की सूरत हाल है, और मैं तो दम खुद रह गया ये सारी चीज़ें, ये सारा माहौल देख के जो हमने बाहर देखा। तो ये चीज़ें आपका स्टाइल बन चुका है, ये मजबूरी है लो प्रोफाइल लेना, या आपको पसंद है? मुझे पसंद है जी। अच्छा, हाँ जी, ये मेरी नेचर में है और ये अल्लाह का फजल है। पसंद है। हमने बार बार वीडियोस में ये अपनी कामयाबी के 3 राज बताए हैं। अच्छा। लोग तो नहीं बताते। नंबर 1, चंदे वाला कोई सिलसिला हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है ना, वहाँ फितना है। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। नंबर 2, औरत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सूरह अल इमरान में है ना कि सबसे बड़ा फितना जो है ना, फितना ये पंजाबी वाला नहीं, यानी आजमाइश अरबी में, इसमें कोई डिग्रेड करने वाली बात नहीं औरत को। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा। औरतों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हमारी दावत के एतबार से, ना कोई हमने ग्रुप बनाया है, मैंने कभी किसी औरत का फ़ोन नहीं सुना। अच्छा, नंबर 3 वो है फेम, यानी सबसे ज़्यादा अगर लोग मोहब्बत करते हैं ना किसी स्पीकर से, इस एतबार से कि सब कुछ अपना उसके लिए लुटाने के लिए तैयार है, तो वो मैं हूँ। उसकी वजह यह है कि जो लोग पीरों पे करोड़ों रुपए पहले लगा रहे थे, वो वहाँ से टूट के इधर लगे हैं। वो कहते हैं हम तो जाली लोगों को देते हैं, आपको क्यों ना दें। दुनिया के शायद ही कोई मुल्क हो जिससे हमें ऑफर ना आती हो कि आप विद टीम वहाँ आ जाएं, यहाँ पे आके एड्रेस करें। हमने कहा कि हमने यहाँ पे ही बात करनी है, आप बड़ी स्क्रीन लगा लें और वहाँ पे देखें। ये 3 चीज़ें, यानी औरत, माल और फेम, इसको 3 तलाक़ें हैं। 4 तकबीरें पढ़ के हमने इसको दफना दिया हुआ। कभी अपनी आजिज़ी पे तकब्बुर तो नहीं हुआ? नहीं। उसकी वजह यह है कि मैंने जब बार बार कहा ना कि मैंने बड़ा गुमराही का दौर देखा, ये सब कुछ, तो मुझे अपनी असलियत का पता है। मेरी इस वक्त 43 ईयर्स में से 31 ईयर्स इसी जो है ना वो सच्चाई की तलाश में गुजरे हैं। तो मैं उन 31 सालों को अपनी एक डार्क एज और ज़माना जहालियत समझता हूँ। तो मैं अभी सिर्फ मेरी 12 साल उम्र है, उस एतबार से 31 + 12 करें। तो जब मैं बार बार कहता हूँ मैं यहाँ रहा, तो फिर उधर तो कोई तकब्बुर का सवाल ही नहीं पैदा होता। 31 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ आ गए, सच की तलाश में आ गए? हाँ जी, उसमें तो मैंने अपनी बायोग्राफी में भी बात की हुई है। बेसिकली एक डॉक्टर इसरार साहब का लेक्चर था, कुरान और इकबाल, वो मेरी ज़िंदगी चेंज होने का सबब बना। यानी उसकी वजह से मुझे ये हुआ कि मैं सबसे पहले कुरान को प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स, यानी जो पहले से रिजल्ट निकाले मैं इसके बगैर पढ़ूँ और उस तौहीद तक पहुँचने की कोशिश करूँ और उस रसालत के अहकामात तक पहुँचने की कोशिश करूँ जो कुरान में नाज़िल हुए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से चेंज आई। ख़ास तौर पे कभी कभार आपकी वीडियोस ऐसी भी आती हैं जिसमें आपका मुनाजरा टाइप की वीडियो होती है, साथ किसी दूसरे थंबनेल पे मुफ्ती साहब की या उलमा कराम की लगी होती है, कभी तारिक जमील साहब की, कभी वो मुफ्ती मसूद साहब हैं कराची के, उनकी भी तस्वीर थी। अच्छा, मुफ्ती मसूद साहब थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी उनकी आज एक चल रही है चीज़, वो एक हदीस कोट कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास माल है
تو اس کو شو آف کرنا جو ہے، نمود و نمائش آسان لفظوں میں جو کہتے ہیں، وہ جائز ہے، وہ کرو، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ ذرا بڑا عاجزی میں ہاں کو کیا کہیں گے؟ یہ تو 2 سوال ہو گئے نا. پہلے تو میں مناظرہ والا بات کلیئر کروں. مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. یہ مناظرہ تھم نیلز کے اوپر ضرور ہیڈنگ لوگ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ مناظرے والی کوئی بات نہیں ہے. جب بھی ہم نے بات کی ہے میٹنگ، اور شریعت میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مجادلہ، یعنی علمی جھگڑا کرنا سامنے بیٹھ کے، جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں ہم انگلش میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورۃ النحل میں یہ آیت آئی ہے. تو مجادلہ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ بالکل آخری ایک چیز ہوتی ہے. مناظروں کے تو میں خلاف ہوں جی. یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا ہے تو وہ ہمارا ویڈیو میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کی، آپ نے یہ بات کی، آگے چلیں. رہ گئے مفتی طارق مسعود صاحب، تو وہ پچھلے 2-3 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ جی، اور وہ اس میں بڑے بعض اوقات متکبرانہ جملے بھی بول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو 2 منٹ کے لیے میرے سامنے بیٹھ دو، یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دے گا، یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. لیکن آپ دیکھیں میں نے کبھی بھی ان کے لیے اس طریقے سے الفاظ یوز نہیں کیے. تو وہ ابھی پچھلے دنوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی رمضان سے پہلے جو 1 ملین کراس کر گئی. میں نے اس سے بالکل اگنور کیا، جس طرح میرا ایک سٹائل نہیں ہے. الٹیمیٹلی جب سب لوگوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں خود آ جاتا ہوں، تو پھر ہم نے کہا کہ آپ تشریف لیں. لیکن وہ آئیں گے بھی نا انشاءاللہ تعالی. ویسے تو میں نے کہا کہ وہ قیامت تک نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کو روک دیں گے کہ وہ ان ٹاپکس پہ ہم سے بات کر نہیں سکتے، کیونکہ میں اس پورے سسٹم کا حصہ رہا ہوں. مجھے سمجھ ہے کہ ان کے پاس کیا علمی دلائل ہیں. میں ان کے دلائل بھی ایک طرف رکھ کے نا، اور پھر دوسری طرف سے خود جواب دوں نا، تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ آئیں، تشریف لے کے آئیں. آپ کی طرف سے کبھی چیلنج نہیں، دعوت ہے مفتی طارق مسعود جی صاحب؟ بار بار. وہ تو میرے بھائی، ان کے تو کامنٹس نیچے سے ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا، وہ تو آ ہی نہیں رہے. اچھا، ہاں جی. لیکن یعنی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آ جائیں. تو ہم کہتے ہیں وہ آئیں اور بڑے پاکیزہ ماحول میں گفتگو ہوگی، اور وہ یہ نہیں ہوگی کہ تعمیری گفتگو آپ کی طرح نہیں ہوگی. ہم کہیں گے 10 منٹ میں آپ اپنا موقف کیمرے میں دیں، 10 منٹ میں میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ریبٹل کرنا ہے کریں، پبلک فیصلہ کریں. ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں. اب رہ گئے وہ سوال جو آپ نے کہا نا کہ حدیث، جو ہاں وہ حدیثیں تو ہیں جی، بالکل صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مشکات میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمت سے نوازتا ہے تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس بندے پر دکھائی دے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دولت کو اس طرح شو آف نہ کریں کہ ایک غریب بندے کے دل کے اوپر چھری چلے. یہ چیز اس کا دل خراب، ایک لمٹ کو کراس نہ کریں. دوسری طرح آپ نے دیکھا ایک یہاں پہ اسلام آباد میں مولانا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے نا اس کو صوفے کو آگ لگائی ہے. جی میرا اشارہ اسی طرف تھا. جی تو یہ کون سا اسلام پریزنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کا تو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. شہرت کا لباس سے مراد ہے کہ ایسا لباس پہننا کہ اس میں وہ پبلکلی ڈومیننٹ نظر آئے. مجھے کبھی آپ نے دیکھا ہے میں نے گوٹوں والی وہ، مجھے تو آپ جرسی میں بھی نہیں دیکھیں گے. میں تو سردیوں میں بھی عام اسی شلوار کرتے کے اندر ہی میں اپنی لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ دیکھیں نا جو یہ آپ نے پہنا ہوا، میں نے تو یہ بھی نہیں کبھی پہنی. آپ کا نشانہ مجھ پر. جی میں نے یہ بھی نہیں پہنی. لیکن میں اس کو شہرت نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایسے بتا رہا ہوں کہ میں تو اس کو بھی اوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، گھڑی بھی میں نے سادہ پہنی ہوتی ہے، بال پوائنٹ بھی میرا بالکل سادہ ہوتا ہے جو میں یوز کرتا ہوں. لیکن یہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے، جس طرح سے آپ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ تیز دھاری تلوار پہ لڑ کے یہاں پر کام کر رہے ہیں، صحیح ہے غلط وہ عوام فیصلہ کرے گی. لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے؟ پیشنس بہت کم ہے، عدم برداشت زیادہ ہے، اور دوسرا پریشر گروپ بنتے جا رہے ہیں کچھ چیزیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی کہ آپ اس کی فیور میں، تو کیا لگتا ہے کہ ڈیموکریسی میں یہ پریشر گروپ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن اور چیز ہے، باتوں کا اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنا اور چیز ہے. لیکن جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا لٹھ لے کے مگر پہ جانا کہ تو میری بات مان، تو سر یہ تو انبیاء کو اللہ نے اجازت دی تھی. قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک آیا ہے. دیکھیں سورہ طٰہٰ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھتے ہیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ اس سے نصیحت اسی کو کریں گے جو بات سن کے ڈرنا چاہتا ہے. پھر سورہ قاف میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس سے نصیحت اسے کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشی، اس کو نصیحت کریں جو ڈرنا چاہتا ہے. ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں کو بھی وما علینا الا البلاغ، یہ قرآن میں تمام نبیوں کے اعتبار سے بیان ہوا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، منوانا نہیں ہے. حتیٰ کہ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اپنی جان کو اے نبی ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے.
جب مولوی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھونسنا ہے کسی کے دماغ میں، تو سر یہ تو انبیاء کو اجازت نہیں ہے، تو ان لوگوں کی کیا اوقات ہے یا میری کیا اوقات ہے؟ ہم صرف ہاں بات آپ پیشن سے پہنچائیں، لیکن یہ کہیں کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، یہ واجب القتل ہو جائے گا، یہ جوڈیشری کا کام ہے جی طے کرنا۔ میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت، خواہ کوئی ریاستی ادارہ، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا، وہ یہ کہ عمومی طور پر جس طرح سے آپ نے بھی تنقید کی، اوورال ہم جو ماحول دیتے ہیں برِ صغیر میں پورے میں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ مذہبی تعلیم کی طرف نہیں جاتا یا مذہبی اسکالر نہیں بنتا۔ آپ چونکہ میکینیکل انجینئر بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ اس طرف آئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فقدان ہے یا اس دونوں چیزوں کو، ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو ہم نے الگ الگ کیا ہوا ہے کہ جی مذہبی اسکالر یہ ہیں، دنیاوی اسکالرز یہ ہیں؟ دیکھیں جی، یہ انیشلی تو سازش کی تھی انگریزوں نے، بعد میں پھر علماء اس سازش کا شکار ہو گئے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ چونکہ علماء کا سورس آف انکم یہ بن گیا، اس لیے انہوں نے اس کو ایک بالکل علیحدہ سے ایک اپنا پیرلل میں ایک سیٹ اپ بنا لیا اور اپنے آپ کو قید کر لیا اس سسٹم کے اندر، لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آنے والا وقت کون سا آنے والا ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ یہاں پاکستان کے اندر علماء کو اور اپنے بڑے دینی پیشواؤں کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گالیاں بھی انہی کو یہاں پہ پڑ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی باپ تو جو ہے وہ جھک کے ملتا تھا اپنے مولانا کو یا پیر صاحب کو، اور بیٹا کہہ رہا ہے میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، اسی کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ پڑھ لکھ گیا، اس کو پتہ چاہیے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ آپ ان 100 سالوں میں ایک ڈومیننٹ بندہ نہیں بتا سکتے جو عالم دین ہو اور انٹرنیشنلی اس کی دعوت ایکسیپٹ کی ہو، غیر مسلموں نے بھی مانتے ہوئے کہ اسلام کی خدمت یہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں نے بھی۔ ٹاپ آف لسٹ آپ ڈاکٹر اقبال کو دیکھ لیں، مولوی تھے کیا؟ اس کے بعد مولانا مودودی مولوی تھے کیا؟ اس کے بعد آپ ڈاکٹر اسلام۔ مولوی سے کیا کانسیپٹ ہے جی؟ مولوی سے یہ کہ روایتی سسٹم سے نہیں، داڑھی نہیں، داڑھی تو سر سب نے رکھی ہوئی ہے، ہاں جی، داڑھی تو اس وقت مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کلین شیو ہیں اور مودی کی پوری داڑھی ہے اور زلفے بھی ہیں، اتنا نورانی چہرہ ہے ان کا دنیاوی اعتبار سے۔ ہاں دیکھیں نا جی، پوری مٹھی داڑھی نہیں ہے، وہ بڑھائی ہے نا۔ تو اگر داڑھی میں فیصلہ ہونا ہو تو آپ دیکھ لیں ہمارا پرائم منسٹر، وہ تو یہ ایکسچینج ہو جانا چاہیے پرائم منسٹر اگر گیٹ اپ پہ ہو۔ میں گیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا، مراد یہ کہ جو مدرسہ سسٹم ہے نا، اس کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک یا یہ لوگ نہیں ہوں گے اس سسٹم سے۔ تو ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ آج کل تو آپ دیکھیں اتنا آسان ہے کہ ایک زمانہ تھا ہمیں اردو کے کسی لفظ کے تلفظ سیکھنا تھا تو ہم ٹیچر ڈھونڈتے تھے۔ آج آپ گوگل میں لکھیں تو وہ نہ صرف آپ کو تلفظ بتائے گا بلکہ یہ بتائے گا کہ یہ اردو شاعری میں یہ لفظ کہاں کہاں کس نے یوز کیا۔ ہم عام لوگوں سے پوچھیں بتائیں یہ لفظ اخلاق ہے یا اخلاق، تو ڈھونڈ کے بتائیں، تو بڑی مشکل سے پتہ چلے گا لفظ اخلاق ہے۔ اب کئی الفاظ ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، لیکن گوگل سے ہمیں گوگل سے مل جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کے ٹیچرز، اس کا مطلب ان کئی چیزوں کا نہیں ٹیکنالوجی کا استعمال ہر کسی کے لیے ضروری ہے، جس طرح سے آپ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ انجینئر علی صاحب، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے، گفتگو کر کے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔